وبینہما حجاب، اور ان دونوں جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہے۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک جنتی یا دوزخی کو اس کی علامت سے پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 45 سے بیان ہے، اور آج ہے بھی بیان اصحاب اعراف کا۔ تو اس آیت نمبر 46 اور 47 جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اور ان دونوں جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور وہ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھیں گے۔ تو آج اصحاب اعراف کا بیان ہے۔ جیسے کہ کل کے بیان میں جنتیوں نے دوزخیوں سے بات کی، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں، اور دوزخی جنت کی جنتی لوگوں کی بات سن رہی ہیں اور آواز سن رہی ہیں، اس کا ایک تفصیل سے بیان ہوا تھا۔ تو آج اب اصحاب اعراف جو ہیں وہ انہیں پکاریں گے، کن کو؟ جیسے کل جنتی لوگوں نے دوزخیوں کو پکارا تھا، تو آج اصحاب اعراف جنتیوں کو، تو وہ کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھیں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اچھا، اب اصحاب اعراف کون ہیں؟ تو یہ جو حجاب ہے جنت اور دوزخ کے درمیان میں، اس حجاب کی تفصیلی حقیقت اس کا ذکر نہیں آیا، تفصیل کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کیا چیز اس کی تفصیل ہے، اور نہ اس کے جاننے کی کوئی اتنی ضرورت ہے کہ وہ اعراف وہ کیا ہے، وہ حجاب کیا ہے۔ اچھا، البتہ وہ لوگ جو اعراف کے اندر ہوں گے، مقام اعراف کے اندر، وہ کون ہیں؟ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ اس کے اندر مفسرین کے 15 اقوال ہیں، 15 اقوال، لیکن اس میں سے چند ایک جس کا بیان کرنا ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابن عباس، ضحاک اور ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا یہ قول ہے کہ یہ جو اصحاب اعراف ہیں، جو لوگ اعراف میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔
جن کی نیکیاں، یعنی وہ بعض نے کہا کہ جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جا پائیں گے اور برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پائیں گے، کیونکہ دونوں نیکیاں اور برائیاں ان کی بالکل برابر ہوں گی، 50-50۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل مساوی ہوں گی، برابر۔ اور علامہ بیضاوی وغیرہ نے اپنی اس عبارت میں اس کو ذکر کیا۔ اچھا، بعض مفسرین کے نزدیک ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اعراف کے اوپر جو لوگ اعراف کے مقام پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ انبیاء کرام ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے یعنی اولیاء اللہ ہوں گے، اور علماء ہوں گے۔ اس اعراف کے مقام کے اوپر علماء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور اولیاء ہوں گے۔ تو ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو اس بلند مقام پر ٹھہرایا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اصحاب اعراف وہ ہیں اعراف کے مرتبے اور مقام پر جو فائز ہوں گے، جن کی نیکیاں بھی اتنی ہوں گی، جن کی برائیاں بھی اتنی ہوں گی۔ تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پائیں گے اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جا پائیں گے، تو وہ وہاں ایک مقام۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، شہداء ہیں اور انبیاء کرام ہیں، جو اس مقام کے اوپر ہوں گے۔ ان کی اچھا، تو پھر ان کو وہاں پر کیوں اس مقام کے اوپر کیوں بٹھایا جائے گا؟ وہ جو اعراف کا مقام ہے وہاں کیوں بٹھایا جائے گا؟ تو ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کے مرتبے اور مقام کی شوکت کے لیے۔ کیوں؟ اس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ تو ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو اس بلند مقام پر ٹھہرایا جائے گا، تاکہ وہ تمام اہل محشر، جو تمام اہل محشر ہیں، وہ ان کی عظمت اور شان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اصحاب اعراف کی اپنی آنکھوں سے ان کی عظمت اور شان کو دیکھیں۔ تو اس بلند دیوار کے اوپر، وہ جو دیوار ہے، وہ جو جس کو حجاب کہا گیا، بیٹھے ہوئے اہل اعراف جو ہیں، یہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے کہ جنتی تو خوش ہوں گے، ان کی تو خوشی کا دن ہوگا، اور دوستیوں کو بھی دیکھیں گے روتے اور پیٹتے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے، جیسے کل پرسوں کے بیان میں گزرا کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کر رہے ہوں گے۔ ان کے استاد شاگردوں کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے، شاگرد اپنے استادوں کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے، دوستیوں کی، کافروں کی جن سے۔ تو اب یہ اس دیوار کے اوپر بیٹھے جن سے ہیں، وہ دیوار جیسا بھی مقام ہے اہل اعراف کا، وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، خوشی اور فرحت، اور ان کی اس خوشی کو اور دوستیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے روتے پیٹتے ہوئے۔ تو جب ان کی نظر اہل جنت کی طرف اٹھے گی تو وہ جنتیوں کو مبارکباد دیں گے۔ کیوں؟ علماء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، ان کو مبارکباد دیں گے، مبارکباد پیش کرتے ہوئے سلامتی کی دعائیں دیں گے، جاؤ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جو جنت کے اندر۔ اور جب اہل جہنم کی طرف دیکھیں گے تو اب ایک دم سراپائے عجز و انکسار بن کر بارگاہ الہی کے اندر اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں گے۔ یا اللہ، جب اس مقام سے وہ دوستیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس مقامی اعراف کے اوپر سے جنتیوں کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، اور دوستیوں اور جہنمیوں کو
دیکھ کر اللہ کے اس عذاب سے جو ان سے بچنے کی دعا مانگ رہی ہیں کہ یا اللہ اس عذاب سے. تو آگے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اور اصحاب الاعراف جن دوزخیوں کو، وہ جن جہنمیوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے، ان سے پکاریں گے کہ تمہاری جماعت نے تم کو عذاب سے نہیں چھڑایا. اس کی بات پیچھے بھی گزر گئی تھی کل کے بیان میں، پرسوں کے بیان میں. قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. تب ان کو پکار کر کہیں گے کہ تمہاری جماعت نے تم کو عذاب سے نہ چھڑایا اور نہ اس مال و دولت نے جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے. نہ تو تمہاری جماعت تمہیں اس عذاب سے چھڑا سکی اور نہ اس وہ جو مال و دولت جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے اور ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ایمان لانے والے وہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے وہی ہیں جو بظاہر جو غریب اور فقراء لوگ ہیں، یہ حضور کی غلامی میں آ رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی، جیسے کہ اس کا بھی پیچھے بیان گزرا تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. آیت نمبر 49. کیا یہ جنتی لوگ وہی نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت بالکل نہیں دے گا؟ اب بتاؤ، کیا یہ جنتی لوگ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا اور قسمیں کھاتے تھے؟ انہی سے کہا گیا اب دیکھو انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. انہی سے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا، نہ تم غمگین ہوگے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی قول کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتی ہیں کہ اب جو لوگ اپنے مال اور دولت اور اپنے ان بتوں کی وجہ سے تکبر کرتے تھے، اور تکبر کس چیز پر کرتے تھے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے کے اوپر تکبر کرتے تھے. ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی نبوت کا اقرار کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے معاذ اللہ ان کی غلامی کے اندر آنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی، تاجدار دو جہاں کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے کی؟ تو اس چیز سے وہ تکبر کرتے تھے. تو ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور بعض جگہوں پر آپ پڑھ آئے ہیں احادیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ ہمارے دین کو قبول کر لو، ورنہ آپ کو کوئی ایسی جسمانی بیماری ہو جائے گی یا کوئی ایسا عذاب نہ، کوئی ایسی تکلیف آئے گی، اگر ہمارے دین کو قبول کر لو ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. وہ تکبر کرتے تھے. اور یہ حدیث بھی آپ پڑھ آئے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے، یہ تو ایمان والوں کی بات ہے، تو پھر جو کافر لوگ ہیں، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کے دانے کے برابر جس دل کے اندر، جس وجود کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
اے تکبر کرنے والو، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ تو سنو، اللہ فرمائے گا میں نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا. میں نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا. اے صحاب الاعراف، اب جنت میں داخل ہو جاؤ. اب جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلے تو صحاب الاعراف کو وہ منظر دکھا دیا، مقام اعراف کے اوپر بٹھا کر دکھا دیا، یہ دیکھو جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوست کی دوزخ میں جا رہے ہیں. کوئی مرتبہ اور مقام تھا تو ان کو یہ منظر دکھایا جا رہا ہے نا. تو اب اللہ پوچھے گا کہ تکبر کرنے والے بتاؤ، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ تو اب اللہ فرما رہا ہے اے صحاب الاعراف جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھا، اور اگر یہ وہ لوگ تھے جیسے کہ ایک قول ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں، جن کی نیکیاں اور گناہ جو ہیں، جرم جو ہیں وہ برابر، اگر فرض کرنے چلیں یہ وہ لوگ ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی تم اب جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ ان کو بھی بخش دے گا جن کی 50% نیکیاں تھیں اور 50% برائیاں یا گناہ تھے. اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ان کو بھی بخش دے گا. لیکن ایک قول، بے شمار مفسرین کے قول یہ ہیں کہ نہیں، یہ لوگ نہیں بلکہ یہ انبیاء ہیں جن کے متعلق تو خطا اور گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ شہداء ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ علماء ہیں، علماء حق، یہ وہ لوگ ہیں. اور اگر چلو یہ تو ان کو تو اگر وہ ہیں تو ان کو تو وہ منظر دکھایا گیا، ان کی شایان شان اس مرتبے پر بٹھایا گیا کہ یہ دیکھو جنتی جنت میں، دوست کی دوزخ میں جا رہی. اب آپ بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ کو یہ روکا کرتے تھے. اور اگر یہ وہ نہیں ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کی جتنی نیکیاں اتنی برائیاں ہیں، تو پھر اللہ ان کو بھی اپنی رحمت اپنے فضل سے بخش دے گا اور کہے گا کہ اے اصحاب الاعراف جنت میں داخل ہو جاؤ. تم نے دنیا میں جو گناہ اور جرم کیے تھے، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جن کی آدھی نیکیاں اور آدھے خطائیں یا جو بھی، اگر یہ وہ لوگ ہیں تو اب تمہیں جو تم نے گناہ یا جرم کیے تھے، تمہیں ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی سزا نہیں، اور تمہیں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا جن سے، اور نہ تمہیں اس چیز کا کوئی رنج ہوگا کہ تم سے دنیا میں نیکیاں کچھ رہ گئی تھیں، تو تمہاری نیکیاں اور گناہ چونکہ برابر ہیں، تو میں اپنے فضل اور اپنی رحمت سے تمہیں بھی جنت میں داخل کرتا ہوں. میں تمہیں بھی جنت میں داخل کرتا ہوں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائے گا اے اصحاب اعراف جن دوستیوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے، اور اصحاب اعراف تو ان سے پکار کر کہیں گے تمہاری جماعت نے تم کو عذاب سے نہ چھڑایا، نہ اس مال و دولت نے جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے. کیا یہ جنتی لوگ وہی نہیں جن کے متعلق قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت بالکل نہیں دے گا، اور انہی سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے. لہذا مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ اصحاب الاعراف اشراف اہل قیامت ہیں. جیسے کہ میں نے ذکر کیا انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، اولیاء عظام، گو کہ وہ قول اپنی جگہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جتنی نیکیاں ہیں اتنی برائیاں بھی ہیں، جتنی نیکیاں اتنے گناہ بھی ہیں.
تو اس لیے ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں بٹھا دیا جائے گا، نہ دوزخ میں بھیجا جائے گا نہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن تحقیق یہ ہے، جیسے کہ پیچھے میں نے بیان کیا، تحقیق یہ ہے کہ اصحاب الاعراف اشراف اہل قیامت ہیں، اور جب محشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اصحاب الاعراف کو اعراف کے مقام پر بٹھا دے گا، جو کہ بہت معزز اور بہت بلند مقام اور بہت اونچی جگہ ہے۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ان لوگوں کو جن کو اس مقام کے اوپر بٹھایا ہوگا جنت کے بلند ترین درجوں میں منتقل فرما دے گا، سو وہ لوگ ہمیشہ بلند درجات میں رہیں گے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔